السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل أناس بإمامهم. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم معزز سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور کرم ہوا کہ اس مالک کائنات نے ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا فرمایا، ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایمان بہت بڑی قیمتی چیز تھی اللہ کے خزانے کے اندر، جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی التماس کے، بغیر کسی گزارش کے، بغیر کسی درخواست کے اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائی۔ میرے محترم، ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے کل اناس بامامہم، یہ آیت کریمہ اپنے اندر بہت ہی طاقت اور قوت اور اہمیت کا حامل ہے۔ آپ پڑھے لکھے انسان سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، اللہ فرما کیا رہا ہے۔ آج کے اس دور میں انسان کو انسان سے اتنی لگاؤ اور محبت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ انسان کا مسئلہ ہے، ہمیں اس مسئلے کو بعد میں دیکھنا ہے۔ پہلے جس ٹاپک پر مجھے بات کرنی ہے وہ ٹاپک، وہ آیت کل اناس بامامہم، یعنی امام کی فضیلت، امام کی اہمیت، امام کا رتبہ، امام کا مقام کیا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر امام کو صرف اسی وقت امام مانا جاتا ہے جب ذبح کرانا ہو، جب فاتحہ کرانا ہو، جب قرآن خوانی کرانا ہو، جب جنازہ پڑھانا ہو، جب دعا کرنا ہو، جب تراویح پڑھانی ہو، جب اذان دینی ہو، اور جب شادی میں نکاح پڑھانی ہو۔ اس وقت امام کی سخت ضرورت پڑتی ہے اور پڑھنی بھی چاہیے، کیونکہ ایسے موقع پر ایک امام ہی کام آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ امام کا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ 15ویں پارے کی آیت ہے کل اناس بامامہم، امام یہاں بھی اور وہاں بھی کیا مقام رکھتا ہے، کیا مرتبہ رکھتا ہے۔ آج کے اس دور میں امام نہیں رہا، امام کو لوگ غلام بنا رہے ہیں۔ ہر گھر والے، ہر انسان، ہر سیکریٹری، ہر مقتدی، ہر متولی، ہر صدر یہ چاہتے ہیں کہ امام ہمارے اشارے پر چلے۔ ایک امام کس کے اشارے پر چلے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امام پہلے مسجد میں نہیں آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امام مسجد میں سنت نہیں پڑھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دیکھنے والے میرے معزز ناظرین اور سامعین، امام پہلے کیوں آئے مسجد میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج ہوئی تو آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، یہیں سے میں امام کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ امام صاحب کی فضیلت کیا ہے، مقام کیا ہے، دیکھیے۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اقصی کی مسجد میں پہنچے تو وہاں پر تمام انبیاء صف بنا کر کھڑے تھے، جس میں آدم علیہ السلام بھی ہے، نوح علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، لوط علیہ السلام بھی ہے، یعنی جتنے بھی نبی ہیں وہ تمام کے تمام صف بنا کر کھڑے۔ امام کا پتہ نہیں ہے، امام کون بننے جا رہے ہیں؟
ہمارے اور آپ کے آخری نبی، اور امام چل کے آ رہے ہیں اپنے مقام سے، اپنے گھر سے، اور نماز کہاں پڑھانی ہے؟ اقصی کی مسجد میں۔ اقصی میں سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کرنے کو امامت جس کے سر پر تھی امامت وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو مقتدی سارے انتظار میں تھے، صف میں کھڑے تھے، ہمارے نبی جی آئے، نماز پڑھائے، پھر اس کے بعد معراج کا سفر شروع ہوا۔ تو اب بتائیے کہ امام کو کہنا یہ درست ہے کہ 5 منٹ پہلے آپ کو آنا چاہیے، آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آنا چاہیے؟ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے، اس بات سے آپ ملائیں گے تو بالکل خلاف ہے۔ اس لیے امام کا پہلے آنا یہ اس کے لیے اچھی بات ہے، اگر پہلے نہیں آتا ہے، وقت پر نماز پڑھا دیتا ہے، یہی آپ کے لیے بہت کافی ہے۔ اس لیے آپ پریشر نہ ڈالیں کہ امام کو آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آنا چاہیے۔ دوسری بات کہ امام کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو 27 گنا نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز کا۔ امام کی فضیلت کیا ہوئی؟ آپ امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی صرف ایک ہی ظہر کی نماز ہوگی، 27 ظہر کے نماز کے ثواب نہیں ملے گا۔ یہ امام کی فضیلت ہے، امام کی امامت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو صرف ایک نماز کے 27 نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ امام کی وجہ سے۔ تو ہم امام کو غلام نہ سمجھے، امام کو امام سمجھے۔ تیسری بات، ہم پیچھے پڑے رہتے ہیں، تھوڑا سا نل چالو ہو گیا، امام صاحب نل چالو ہے، لوٹا ٹیڑھا ہے، امام صاحب لوٹا ٹیڑھا ہے، پنکھا بند نہیں، امام صاحب پنکھا بند نہیں ہوا ہے، بتی بند نہیں، امام صاحب بتی بند نہیں ہوا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ امام کی صرف ذمہ داری ہے نماز پڑھانی، وہ نماز پڑھائے گا، وہ اپنا حجرے میں چلا جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگر امام پنکھا بند کر دیتا ہے یہ اس کا احسان ہے، جھاڑو لگا دیتا ہے یہ اس کا احسان ہے، بتی بند کرتا ہے یہ اس کا احسان ہے۔ زبردستی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ پنکھا بند کیجیے۔ ان سب کے باوجود تنخواہیں کتنی رہتی ہیں؟ 7,000، 8,000، 9,000، زیادہ سے زیادہ 10,000 مشکل سے، اور اسی میں ہم سارا کام کراتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ نے صرف امامت کے لیے امام چنا ہے تو آپ کو اس سے جھاڑو لگوانا، بتی بند کروانا، پنکھا بند کروانا، مسجد صفائی کروانا، یہ کام کرانا آپ کے لیے جائز اور درست نہیں۔ آپ جب امامت کے لیے امام لاتے ہیں اسی وقت کنڈیشن رکھیے کہ آپ کو نالی بھی صاف کرنا ہوگا، جھاڑو بھی دینا ہوگا، پوچھا بھی کرنا ہوگا، باتھ روم بھی صاف کرنا ہوگا، سب کچھ آپ کو کرنا ہوگا۔ منظور ہے تو رہیے، نہیں منظور ہے تو نہیں رہیے۔ آپ اسی وقت کہیے، دیکھیے کوئی بھی امام آپ کا نہیں ٹکے۔ کون آئے گا جھاڑو دینے آپ کا؟ کون آئے گا پوچھا دینے آپ کا؟ کون آئے گا آپ کی چپل سیدھی کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں آئے۔ اسی لیے امام کی عزت کیجئے، ان کی قدر کیجئے۔ یہ اگر نہیں رہیں تو آنے والی جو ہماری اور آپ کی نسل ہوگی نا، اس میں ایمان بالکل باقی نہیں رہے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، اس کے ساتھ وہ بھاگ رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھاگ رہا ہے، اس کے ساتھ وہ بھاگ رہا ہے تو وہ مسلمان سے ہندو ہو رہی ہے، تو وہ مسلمان سے ہندو ہو رہا ہے لڑکا۔ یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ اس لیے امام کی قدر کیجئے، امام کی دل سے جو ہے نا پذیرائی کیجئے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بھی بڑھا چڑھا کر امام کا تحفہ دیجئے۔ کوئی کپڑا دے، کوئی ٹوپی دے، کوئی خوشبو دے، کوئی چپل دے، اس طرح کر کر کے اگر دے تو پھر امام کی ضرورت پوری ہوگی، اور وہ امام آپ کی نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھائے گا، اطمینان سے پڑھائے گا، سکون کے ساتھ پڑھائے گا۔ اور امام کا دل دکھے گا تو پھر ویسا ہی نماز ہوگی، دھیان کہیں اور رہے گا، نماز کہیں اور پڑھائیں گے، 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت ہو جائے گا، 3 رکعت کی جگہ 4 رکعت ہو جائے گا، یہ دھیان کی وجہ سے۔ امام اگر مطمئن ہے، اطمینان ہے، امام اگر خوش ہے ہر چیز سے، پیسہ سے، ہر چیز سے خوش ہے، تو آپ کی نماز بارگاہ الہی میں ڈائریکٹ جو ہے نا بغیر کسی عذر کے جائے گی، نہیں تو پھنس کر جائے گی۔ اس لیے برائے مہربانی امام کی قدر کریں، امام کی عزت کریں۔ باتیں بہت ساری تھی لیکن وقت ہو چکا ہے، اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا، اور کچھ کہنا ہو، مشورہ دینا ہو تو کمنٹ کیجئے گا پیارا سا۔ جب تک کے لیے
شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.